تھوڑی جی حکومت میں لتر پلیٹ کی کیتی ہے مولوی کہتا ہوں میرا تعلق اس میں نہیں ہے کسی سے میں نہیں تعلق رکھتا دھوکا وقت آیا تو چھڑ گیا تاجدار ہے ختم نبوت۔ وعلیکم دوستو، ناصر مدنی نے تحریک لبیک کے متعلق پھر آواز اٹھائی اور ناصر مدنی کا بڑا بیان آ گیا تحریک لبیک کے حق میں۔ بڑے بڑے پیر اور مولوی کو کری کری سنا دی۔ کس نے؟ ناصر مدنی نے۔ جنہ لکھ کے دیتا نا بھی ساڈا کوئی تعلق نہیں، اے پچھتاؤن گے مولویوں تے جیلوں باہر آئی جانا او کہڑی کہڑی۔ دوستو آج اس ویڈیو کے اندر بہت اہم ہے، جذباتی ہے اور بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے۔ جب دین پر مشکل وقت آتا ہے، جب اسلام کے نام پر کھڑے ہونے والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جب نوجوان مہینوں جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت اصل امتحان ہوتا ہے کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسے شخص کی جس نے اس مشکل وقت میں خاموشی توڑ دی، اور وہ نام ہے ناصر مدنی کی۔ ناظرین، پاکستان کی مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ کئی کارکنان جیلوں میں ہیں، کئی مہینوں سے بعض قائدین منظر عام پر نہیں آئے، اور اسی دوران بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ اسی صورتحال میں ناصر مدنی نے دوبارہ آواز بلند کی، اور انہوں نے ایسے الفاظ کہیے جو اس وقت پورے سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بن چکے ہیں۔ ناصر مدنی نے کہا کہ جب تحریک لبیک پر مشکل وقت آیا تو بہت سے لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بعض مولویوں نے چند ہزار روپے لے کر خاموشی اختیار کر لی، جبکہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ تحریک لبیک سے لا تعلقی کا اعلان بھی کر دیا۔ لیکن ناظرین، ناصر مدنی کا کہنا تھا کہ یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تحریک لبیک کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک نظریے کا نام ہے، اور نظریہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ناصر مدنی نے حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ پرامن شہریوں پر آپریشن کرنا درست فیصلہ نہیں ہے۔ اگر ملک کے محب وطن شہریوں کے ساتھ مسئلہ ہے تو انہیں مارنے یا دبانے کی بجائے ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنی چاہیے۔ ناصر مدنی نے خاص طور پر سعد رضوی کے حوالے سے بالکل صاف بات کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سعد رضوی کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور مسجد رحمت اللہ عالمین کو جلد از جلد کھولا جائے۔ اور وہ ناصر مدنی جو ایک اہل حدیث کا مولوی ہے، پھر بھی وہ بولتا ہے۔ ناظرین، ناصر مدنی نے اس موقع پر بڑے بڑے پیر اور مولویوں پر بھی سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ ساری زندگی اسلام کے نام پر خطابات کرتے ہیں، دین کے نام پر شہرت اور عزت حاصل کرتے ہیں، لیکن جب دین کے نام پر مشکل وقت آیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ناصر مدنی نے جذباتی انداز میں کہا، آج سوال یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے پیر اور مولوی کہاں ہیں جو ہمیشہ اسلام کے نام پر بات کرتے تھے؟ ناظرین، یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے، حیران کن بھی ہے، کیونکہ ناصر مدنی کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہے، لیکن جب تحریک لبیک کو عام طور پر بریلوی مکتبہ فکر کی جماعت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ناصر مدنی نے تحریک لبیک کے حق میں آواز بلند کی، اور انہوں نے کہا کہ حق بات جہاں بھی ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ دوستو یاد رکھیے، اس وقت ناصر مدنی نے یہ بھی کہا کہ تحریک لبیک کے کئی کارکنان جیلوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جذبہ کمزور نہیں ہوا۔ ناصر مدنی نے بیان میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نظریے کے لیے کھڑے ہیں، اور نظریہ دباؤ سے ختم نہیں ہوتا۔ ناصر مدنی نے جذباتی انداز میں یہ بھی مطالبہ کیا کہ تحریک لبیک کے وہ قائدین جو کئی مہینوں سے منظر عام پر نہیں آئے، انہیں عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال ایک بڑا سوال چھوڑتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ جو خاموش ہو گئے، اور دوسری طرف ایک شخص ناصر مدنی ہے جو مسلسل آواز اٹھا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جائیں گے؟ دوستو یاد رکھیے، کیا مذاکرات ہوں گے؟ کیا گرفتار کارکنان کو رہا کیا جائے گا؟ یہ سب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج ناصر مدنی کا بیان پورے سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن چکا ہے۔ دوستو، ناصر مدنی ایک اہل حدیث کا مولوی ہے، لیکن پھر بھی تحریک لبیک کا ساتھ اس نے دیا۔ ناصر مدنی نے پھر تحریک لبیک کے متعلق آواز اٹھائی اور کہا کہ سعد رضوی، انس رضوی اور باقی قائدین کو فی الفور رہا کیا جائے اور ذاتی مفاد کے ساتھ یہ لڑائی نہ لڑی جائے۔ دوستو یاد رکھیے، ناصر مدنی بار بار تحریک لبیک کے متعلق آواز اٹھاتا ہے اور تحریک لبیک کے حق میں بولتا ہے۔ اس وقت بہت بڑے بڑے پیر، مولوی اور ایسے لوگ جو سیاسی، ان لوگوں نے تحریک لبیک کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اس وقت بھی ناصر مدنی تحریک لبیک کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ نہیں ہیں، وہ لوگ آج خاموش ہیں، وہ دباؤ میں آ کے انہوں نے تحریک لبیک کو چھوڑ دیا۔ لیکن ناصر مدنی واحد شخص ہے جو تحریک لبیک کے آپریشن سے لے کر آج تک تحریک لبیک کے حق میں بول رہا ہے، اور
کہہ رہا ہے کہ سب کچھ حق کے ساتھ ہونا چاہیے، تحریک لبیک کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سعد رضوی کو فوراً رہا کیا جائے، اگر وہ مجرم ہے تو سعد رضوی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اور یہ ناصر مدنی نے کہا کہ اللہ کے گھر کو آپ لوگوں نے بند رکھا ہے، اور یہ کیوں رکھا ہے، کس وجہ سے رکھا ہے؟ اللہ کا گھر کسی سیاسی جماعت نہیں بلکہ وہ عبادت خانہ ہے، تو مسجد رحمت اللہ عالمین کو بھی کھولا جائے۔ دوستو یاد رکھیے، ہمارا کام ہے حق اور سچ بیان کرنا، لیکن ہم ایسے باتیں ڈھونڈ کر لائیں گے آپ کے لیے کہ حق اور سچ کے ساتھ تعلق رکھتی ہوگی۔ لیکن اس وقت وہ مولوی اہل حدیث کا جن لوگوں نے ان لوگوں پر فتوے لگائے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، لیکن جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ناصر مدنی نے حق کے متعلق آواز اٹھائی اور کہا کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو تم لوگوں نے کیا اور سعد رضوی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا، کارکنان کے ساتھ کیا، اتنا بڑا آپریشن آپ لوگوں نے کیا، یہ کیوں کیا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس وقت ناصر مدنی میدان میں کھڑا ہے اور بار بار حکومت سے اپیل کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل کیا جائے اور مذاکرات کیا جائے۔ دوستو یاد رکھیے، کارکنانوں نے پھر مضبوط ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دن بدن ٹرینڈ چلا رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو آج بھی تحریک لبیک کے حق میں نہیں بولتے، وہ اس لیے کہ وہ دباؤ پر ہے۔ لیکن ہمارا کام کسی پر تنقید نہیں کرنا بلکہ حق اور سچ بیان کرنا ہے۔ لیکن اس وقت یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ ناصر مدنی تحریک لبیک کے متعلق آواز اٹھا رہے ہیں اور ہر محفل میں، ہر پروگرام میں تحریک لبیک کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور دوستو تحریک لبیک کے لیے بھی یہ بہت خوشخبری ہے کہ تحریک لبیک کے لیے ایک اور مکتب فکر کا بغیر جو بریلوی مکتب فکر کے علاوہ ہے، وہ اہل حدیث کا مولوی بھی تحریک لبیک کا ساتھ دے رہا ہے۔ دوستو ہمارا کام حق اور سچ بیان کرنا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو